اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے درس میں سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31 یہ ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ فرمایا گیا کہ یا بنی آدم، بنین جمع ہے ابن کی، ابن مانا بیٹا، بنین مانا بیٹے۔ اب اس کا بنی کا نون گرا ہے، یہ تھوڑی سی گرامر کا معاملہ ہے، یہ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو بنی آدم، آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یعنی پوری انسانیت سے یہ کہا جا رہا ہے کیا؟ خذوا زینتکم، اپنی زینت پکڑو، اپنے آپ کو سنوارو، بڑا اچھا بناؤ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو مزین کر لو۔ مزین مطلب اپنے آپ کو سنوار لو، یعنی انسان وضو کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ بادشاہ ہے کائنات کا، اس کے دربار میں پیش ہو رہا ہوں۔ یہ دل کی کیفیت بنا کے جاتا ہے۔ اور اہتمام میں یہ بھی شامل ہے کہ بر وقت پہنچتا ہے، مسجد میں انتظار کرتا ہے کہ کب تکبیر ہو، اور میں تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح کی نماز جو انسان پڑھتا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ، اس کا لطف اور ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کیجولی ہو، سویا اٹھا ہے، کپڑے نہیں بدلے، اور رف سا ایسے لباس میں چلا گیا، اور بھاگ کے جا کے آخری رکعت میں مل گیا، اور سلام پھیرتے ہی بھاگ آیا، تو وہ نماز تو ہو گئی، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کا وہ ایکسپیرینس نماز کا، اللہ سے جڑنے کا، وہ شاید اس کو حاصل نہ ہوا۔ اس کی ایک مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں روٹین میں، دن میں 5 نمازیں، اور کبھی مصروفیت میں تو ہوں تو جلدی میں بھی جانا پڑتا ہے، اور کبھی وقت ہو تو آدمی بڑے سکون سے، اہتمام سے جاتا ہے۔ اس کا فرق بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اچھا، عام نمازوں کے مقابلے میں 8 دن کے بعد ایک جمعہ کی نماز آتی ہے، عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے یا وقت پہ چھٹی ہو جاتی ہے، جمعے کے لیے تیاری کرتا ہے انسان۔ اچھا، نہایا دھویا، برش کیا، مسواک کی، خوشبو لگائی، کپڑے اچھے پہنے، تو یہ آپ کو باقی نمازوں کے مقابلے میں لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہے، اس کا ایکسپیرینس ہمیں اور طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، عید کی نماز ہے، یہ سال کے بعد آتی ہے، اس کے لیے بندہ اور اہتمام کرتا ہے، تو آپ اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی عام نماز اور جمعہ کی نماز کی خوشی مختلف، اور جمعہ اور عید کی نماز کی خوشی مختلف۔ اس میں پیچھے ہے کیا سائنس؟ پیچھے یہ ہے کہ جتنا اہتمام ہوگا، جتنا لگاؤ ہوگا، جتنا دل میں یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور بہت بڑی ہستی سے میری ڈائیلاگ ہے، ملاقات ہے، تو اتنے آپ اس کو زیادہ خوشی محسوس کریں گے، آپ کنیکٹڈ محسوس کریں گے، اور اسی نماز سے ہی جس کو خشوع و خضوع کا نام دیا جاتا ہے وہ حاصل ہوگا، اور انسان جو ہے حشاش بشاش، خوش اور فرحاں رہے گا۔ اور اس کے اہتمام میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن کے ساتھ جڑ گئے، قرآن پڑھ لیا، یہ اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ اس اہتمام میں خوشی کی چیک بک اپنے پاس ہی ہے، صرف آپ نے لکھنا ہی ہے، اماؤنٹ ہی لکھنی ہے اس میں۔ تو سوچنا تو یہ ہے کہ میرے لیے اس میں حکم کیا ہے، میں اس پہ عمل کیسے کروں، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل کی نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے علم میں آ جائے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے لیے اس میں ہدایت اور میرے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ میرے سامنے جب یہ حکم آ گیا تو میں کہوں کہ ہاں، میں نے یہ حکم میں اللہ کا پورا کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے، اپنی صفائی ستھرائی بھی رہے گی، اور انسان بھلا بھی لگتا ہے،
اور وہ اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جائے گا تو اس میں خشوع و خضوع کا معاملہ ہوگا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے، بعض اوقات مصروفیت میں کوئی مزدور آدمی ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اذان ہو گئی، وہ کپڑے بدلے گا، جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں وہ چلا گیا، لیکن ذہن میں کیا ہو کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، ڈر ڈر کے جا رہا ہو کہ میرے کپڑے بھی اسی طرح کے ہیں، میں کوئی اہتمام نہیں کر سکا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس پہ اس کو اسی زینت کا اجر بھی عطا کر دے۔ تو یہ اصل کیفیت کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان، ورنہ یہ زینت کو کبھی آ جائے گا وہ موقع کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ زینت جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ تو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، وہاں 5 چیزیں بتائی ہیں جس میں زینت بھی ہے، تو کہا گیا کہ زینت تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہ دھوکے کے سامان کو تو کر رہے ہیں، شادی پہ جانا ہو بن سنور کے جائیں گے، دفتر جانا ہے بڑا مطلب اہتمام ہوگا، ہمسائے سے بھی ملنے جانا ہو تو چپل فوراً بدلنے جاتے ہیں کہ بند جوتا پہن کے جائیں، اور اللہ کے دربار میں جانا ہو تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ شعوری طور پہ، یعنی یہ سمجھنا ہے آج جتنے بھی سن رہے ہیں میرے دوست، وہ اگر اتنا سا اہتمام کر لیں، جو دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور اس نماز سے جس میں آپ انسان جاتا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش کریں گے شعوری طور پہ کہ انسان وقت پہ جائے، پہلے بیٹھے اور تھوڑا سا بعد میں بھی رک جائے۔ تو عام طور پہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ نماز جیسے اسلام پھیرا تو اتنی جلدی میں لگتا یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے نا اتنا بیچارہ کاموں میں پھنسا ہوا، ایک دوسرے کندھے پھلان کے نکل رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اچھا بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں اسلام پھیرا کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے میرے جیسا بندہ دل میں کہہ رہا ہو یار اس نے نماز ہی لمبی کر دی۔ جب کبھی انتظار میں ہو نا بندہ جانے کے تو لگتا یہ ہے کہ اس کی عطا اتنی لمبی ہوگی۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ جلدی والا، بھاگم دوڑ والا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں انسان جو ہے اہتمام کا بندوبست کرے۔ اور آگے اس آیت میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، یعنی یہ تقویٰ ایسا نہیں ہے کہ بھی انسان بہت قسم پرسی میں رہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، کھائے پیے اور اچھا لباس بھی پہنے، خاص طور پہ نماز کے لیے جائے تو اپنے آپ کو مزین کرے لباس سے، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کی حد کیا ہے؟ اسراف ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور کپڑوں پہ، کھانے پینے پہ، تو یہ حد اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی، لیکن سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ حد ہر انسان کے لیے الگ ہوگی، جتنا کوئی افورڈ کرتا ہے اس کی حد بھی اتنی کم والے کی کم ہوگی، زیادہ جس کی افورڈیبلٹی اس کی زیادہ ہو جائے گی، لیکن آدمی اعتدال پہ رہے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے کم وسائل ہیں وہ زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے کسی پریشانی سے بچ جائے گا، اور جس کے وسائل زیادہ ہیں وہ اگر اسراف میں نہ جائے تو وہی پیسہ بچا کے کسی ضرورت مند کے کام آ جائے گا۔ تو یہ ہے اسراف کا نقصان، اور اگر اسراف سے بچا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسراف کے اس نقصان کی وجہ سے اگلا آیت کا ٹکڑا ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ جس میں اللہ کی ناپسندیدگی ہو وہ انسان کے لیے کبھی خیر کا باعث ہو نہیں سکتی۔ اسراف میں جائے گا تو اپنے مسائل کو بڑھائے گا، پریشانیوں کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسراف سے بچائے، اور جو حکم ہمارے عمل میں لانے والے ہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی آپ کا آنا بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔